پتہ کیا ہے ایکچولی جو لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں نا اور پھر جب وہ کوئی کڑوی کہہ رہی ہے کہ وہ خود کے ساتھ کچھ کر لے گی بات کرتے ہیں آپ کسی بھی طرح یہ شادی رکوا دیں. حمزہ وہ کیا یہ سب علیزے کی چال ہے. تکلیف سے سکندر نے مجھے بتایا تھا, اسی نے اس کو بھڑکایا تھا. تم تڑپو تو میں اپنی جان لے لوں. ایک بات کہوں تم سے, آستین کا سانپ ہو تم کہہ سکتے اگر آپ نے میری بات نہ مانی. تو ناظرین, ڈرامہ سیریل مورا کے آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ سنسنیخیز ہونے والے, جس میں علیزہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو کہتی ہے کہ تم حمزہ کو بتا دو کہ یہ شادی میں نہیں کرنا چاہتی, اگر تم یہ شادی نہیں رکھوا سکتی تو بھابھی میں اپنی جان دے دوں گی. تو وہ اپنا آ کر حمزہ کو بتاتی ہے نمرہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتی, وہ تو ریحان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی, لیکن آنٹی نے تو یانا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور وہ تو اس کی شادی زبردستی کروا رہی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ایک بار تم نمرہ سے بات کر کے دیکھ لو. جب یہ بات حمزہ سنتا ہے وہ تو نمرہ کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے, لیکن نمرہ تو پہلے ہی ایسی حرکت کر چکی ہوتی ہے, وہ تو میڈیسن کھا لی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نمرہ نے تو نکاح دائم سے پہلے ہی کر لیا تھا, لیکن جب سے اس نے دائم کے ساتھ نکاح کیا تھا وہ نمرہ سے بالکل دور ہو گیا. نکاح کے بعد وہ اب تک اس کے ساتھ نہیں ملا, کیونکہ یہ سب تو ارمین بیگم کا کیا در ہے, کیونکہ اس نے تو دائم کو غائب کروا دیا تھا اور وہ تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ یہ اسے دائم سے ملے. تو دوسری طرف ناظرین یہ بھی دکھایا جاتا ہے ارمین بیگم نے ایک بار پھر علیزہ پر الزام لگا دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ سکندر نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نمرہ کو پٹیاں پڑھانے والی علیزہ ہے. یہ بات وہ اپنے شوہر سے بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں پر علیزہ بھی موجود ہوتی ہے. علیزہ کہتی ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, تم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہاری بیٹی کیا چاہتی ہے اور وہ کس میں خوش رہے گی, لیکن آپ کو تو اس سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں. آپ کو تو اپنی انا سب سے زیادہ عزیز ہے, تو جس کی وجہ سے آپ اپنی ضد میں آ کر اپنی انا کے لیے نمرہ کی شادی ریحان سے کرا رہی ہیں, جبکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ نمرہ دائم کو پسند کرتی ہے. اور آپ کو ایک پتہ کی بات بھی بتاتے چلو کہ دائم سے اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے, تو آپ ایک ہی نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کیسے کروا سکتی ہیں؟ آپ یہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں. تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ارمین بیگم کی اب حقیقت سب کے ساتھ کھل جائے گی کہ جو کچھ اس نے دائم سے کہا وہ کچھ اور جو سب کچھ اس نے کیا وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا یا نہیں؟ اور دوسری طرف ناظرین یہ بھی دکھایا جاتا ہے رشا کہتی ہے کہ تم تو ایک ایسے بھوکے سانپ کی طرح ہو جو ہر کسی کو ڈستا رہتا ہے. تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.